الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحاوی للفتاوی للسیوطی کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. اب وہ درخت کیسا ہے، اس درخت کی خوبیاں بیان کی جائیں کہ وہ درخت جس کی شاخیں ترمد، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے. اب اس درخت پر لگنے والا جو پھل ہے، اس پھل کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اب یہ مزیدار پھل کھائے گا کون؟ آئیے سنتے ہیں، پھر میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا اس کھانے والے خوش نصیب میں میرا شمار ہوتا ہے یا نہیں. تو فرمایا لا یاکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس درخت کا پھل صرف وہی کھائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اب ہم غور کریں، سبحان اللہ تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لیکن اب غور کریں. مجھے دعوت اسلامی میں کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال ہو گئے. کیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی بن گیا ہوں؟ کیا درود پاک پڑھنے کی میری عادت بن چکی ہے؟ پیارے اسلامیوں، اگر نہیں تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم میں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوں. اس کے لیے پلان کرنا ہوگا. سب سے پہلے ٹائم سلیکٹ کریں، پھر اپنے پاس تسبیح رکھیں، کیونکہ تسبیح پاس ہوگی نا تو یہ ہمیں یاد دلائے گی کہ میں نے درود پاک پڑھا. تو جب جب تسبیح پاس ہوگی، ہاتھ میں ہوگی، تو درود پاک پڑھتے رہیں گے. تو اللہ نے چاہا تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ. بڑی پیاری روایت ہے، توجہ سے سنیں، بہت سارے اس میں سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتلو علیکم الآن من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ. فرمایا ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا. اسی وقت ایک انصاری صحابی وہاں حاضر ہوئے جن کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی. انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھائے رکھی تھی. دوسرا دن آیا. اب دوسرے دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی اس راستے سے ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی آدمی ہوگا. اور مزے کی بات، دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی حاضر ہوئے. تیسرا دن آیا. تیسرے دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا یتلو علیکم الآن من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا. مزے کی بات کہ تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی حاضر ہوئے. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ ٹھان لی کہ میں ان صحابی کے ساتھ رہوں گا اور چیک کروں گا کہ کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن لگاتار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تینوں دن یہی حاضر ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے ہاں بھی بھر لی. وہ آپ کہتے ہیں کہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا. کتنی راتیں؟ 3 راتیں ان کے پاس رہا. اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام کرتے یعنی نوافل پڑھتے
نہیں دیکھا، یہ ضرور دیکھا کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتے تو ذکر اللہ کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا، اور وہ اچھی بات کرتے یا خاموش رہتے۔ کہتے ہیں جب 3 راتیں گزر گئی تو میں نے ان کے عمل کو کم جانا، یعنی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑی کوئی عبادت کرتے ہوں گے، ریاضت کرتے ہوں گے، لیکن میں نے تو انہیں کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میرا ٹائم پورا ہوا، میں جانے لگا، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، میں تو آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا اور 3 دن آپ ہی آئے۔ ان صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، اب توجہ سے سنیے گا۔ وہ کہنے لگے میرا عمل وہی ہے جو آپ دیکھ چکے، ہاں ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کا کینہ نہیں رکھتا، اور کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت الہی پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ وصف ہے، یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم غور کریں نا تو ایک تعداد ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا کینہ پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، اور یہ وہ بیماری ہے۔ دیکھیں اگر حسد نہ ہو، اس سے بالکل دل صاف ستھرا ہو جائے تو یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جو بندے کو جنت میں داخل کروا دے۔ اور قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ نے ہمیں ان جیسے گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ نیک اعمال عطا فرمائے، کہ اگر ہم ان پر یہ دیکھیں ایک نیک عمل پر عمل کرنے کی کیا برکت ملے گی کہ اگر دل میں کینہ ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ یہ صحابی کو کیا مرتبہ ملا کہ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، یہ ایک نیک عمل پر عمل کریں ہم تو کتنا بڑا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ ماشاءاللہ عمل میں بھی زیادہ ہیں، تو ہم اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں، اپنے سرپرستوں کو بھی اس کا عامل بنائیں، اپنے دیگر دوست احباب کو بھی۔ دیکھیں جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے، جامعۃ المدینہ بنانے کا امیر اہل سنت کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم تو پہلے بھی مل رہی تھی لیکن تربیت کی کمی تھی۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ سے ہمارا جو عالم دین فارغ ہو وہ صرف علم کا عامل نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو، وہ نمازوں کا پابند ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اشراق و چاش پڑھنے والا ہو، اوابین کے نوافل پڑھنے والا ہو، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا ہو۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، اور یہ شعبہ جو ہے اتنا اہم شعبہ ہے۔ اچھا اس شعبے کا جو نام ہے نا وہ ہے شعبہ اصلاح اعمال۔ کیا نام ہے؟ اصلاح اعمال۔ اور جو رسالہ ہوتا ہے وہ ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ، آپ کا 92 کا ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں آپ کے 92 ہے، 92 ہے نا۔ ایک دفعہ میں مدنی قافلے میں تھا، اس وقت میں بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا۔ اب مدنی قافلے میں جب جائزہ، میں امیر قافلہ بھی تھا، تو جائزے کے لیے میں نے اسلامی بھائی کو کہا کہ اپنے اپنے رسالے نکال لیں۔ اب جب اسلامی بھائیوں نے رسالے نکالے تو میں کیونکہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا تو وہ 92 والا تھا، تو اب جو شرکاء تھے نا وہ کیونکہ علاقے کے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نگران صاحب، امیر صاحب، آپ خود زیادہ نیک عمل کرتے ہیں اور ہم سے تھوڑے نیک عمل کرواتے ہیں۔ اچھا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، یار یہ تو بڑے نیک ہیں، یہ تہجد پڑھنے والے ہیں، یہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے ہیں، اللہ کی برگاہ میں گڑ گڑا کر رونے والے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جو لوگوں کا حسن ظن ہے، اللہ کرے ہم اس کے مطابق ہو بھی جائیں، نیک بن جائیں، ماشاءاللہ آپ تو نیک ہوں گے، اللہ مجھے بھی نیک بنائے، تو ہم نیک اعمال کے رسالے کو تھام لیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آج کل مدنی مذاکروں کے اندر جو ہے نا امیر علیہ سنت تہجد پڑھنے والوں کے مناظر جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ان کے مناظر دکھائے جائیں۔ اچھا مدنی مذاکرے میں ہر چیز نہیں دکھائی جاتی، لیکن یہ
شعبہ اصلاح اعمال کا جو ایک نیک عمل ہے تہجد پڑھنے والا، امیر نے فرمایا یار ان کو مدنی چینل پہ دکھائیں کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلامی تہجد پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دکھائیں بھی کہ ماشاءاللہ ہمارے تہجد کے اجتماع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر تہجد کی روزانہ